بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اخلاق کے اہداف و مقاصد، ایپیسوڈ نمبر 12۔ موضوع کی طوالت سے اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، 12A اور 12B۔ یہ 12B ہے۔ مغربی معاشرے میں ایسا نہیں ہے کہ سبھی برے ہیں، وہاں اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے اخلاق کا نمونہ بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی مستورد قرشی نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت کی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم نصارہ کے جب نصارہ تمام لوگوں سے زیادہ ہوں گے، یعنی اچھائی میں، اور پھر وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ زیادہ بردبار ہوں گے اور لوگوں کی مصیبت کے وقت وہ کام آئیں گے اور جلد ازالہ کرنے والے ہوں گے، مسکین اور یتیم اور کمزوروں کے لیے مدد کو آئیں گے اور ظلم کو روکنے والے ہوں گے۔ کون؟ نصارہ۔ یہ جب ہوگا تبھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بات آتی ہے۔ اخلاق میں توازن ہے۔ توازن مطلب فرد کے بیچ، سوسائٹی کے بیچ اور اطراف کائنات کے بیچ یہ بیلنس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی، اسلام نے اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا کہا کہ جو راستے پہ بیٹھ کر جو ہے اپنی حاجت سنداز پیشاب کرے کہ جب کہ لوگوں کا وہاں سے گزر ہو، جھاڑ کی چھاؤں میں جو ہے وہ یعنی جھاڑ کے نیچے یہ نہ کرے، پانی میں نہ کرے۔ پتہ چلا اسلام اخلاق ایسا کہ کائنات کی حفاظت، انوائرمنٹ کی حفاظت جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ یہی نہیں، حیوانوں کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کی بات کرتے ہیں، اچھے سلوک کرنے کی بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے اندر ان کے جو کانسٹیٹیوشن، اس کے ساتھ ایک الگ سے بلو بک ہے۔ بلو بک وہ 234 صفحے کی ایک کتاب ہے۔ اس میں صرف جانوروں کے تعلق سے قوانین ہے کہ بھئی گھوڑے کو، جانوروں کو، کتے کو، بلی کو کیسے رکھا جائے، کیسے فیڈ کیا جائے، کہ بلکہ ان کے پاس ایک پولیس فورس اسپیشل اس کام کے لکھی، یعنی وہ یہ قانون کے تحت چلتے ہیں، قانون کے تحت جو ہے وہ جانوروں کی حفاظت کرتے ہیں یا جانوروں کے لیے جو ہے وہ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ اللہ کے ڈر سے جو ہے سکھاتا ہے کہ کام کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک اونٹ آ گیا اور بلبلا رہا تھا، تو آپ نے لوگوں سے کہا کس نے اس کو بھوکا رکھا ہے؟ آپ نے اس کو سختی سے بات کی کہ کون ہے جس نے اس کو یہ کیا۔ پھر ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے تو لوگ جو ہیں وہ جھاڑی میں ایک آرام کر رہے تھے، تو پتہ چلا اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ چڑیاں منڈلا رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کس نے اس کو تکلیف دی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اس کے انڈے اچھے لگے تو لے آیا تھا، کہا نہیں، جا کے واپس رکھیے۔ یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن ہے۔ تو اس طرح کی بات جو ہے، پھر یہ کہ ایک عورت کے تعلق سے بات آتی ہے کہ جو بہت گناہگار تھی، یہ تھی، اور اس نے جو ہے اپنے کپڑے سے جو ہے وہ جانور کو پانی پلایا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اسی طریقے سے 2 عورتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ ایک عورت ہے جو تہجد بھی اٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، نفل روزے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوس کے لوگ محفوظ نہیں ہے، دکھ دیتی ہے، بد اخلاق ہے۔ دوسری عورت کے تعلق سے آ کے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ محفوظ ہے، کسی کو تکلیف کہا یہ جنتی ہے۔ تو یہ بات آتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی اچھے اخلاق کا نمونہ بنتے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے نا، اس کرونا کے دور میں بھی ہمارے بھائیوں نے جو سلوک پیش کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے
نندو نام کا جو ہے وہ یہاں سے بمبئی سے نکلتا ہے اور وہ الہ آباد جانا ہوتا ہے، راستے میں جو ہے وہ مسلمان 90% مسلمانوں نے اس کی مدد کی ہے، اس کو کھانا دیا ہے، اس کو رہنے کو، آرام کرنے کو، رکنے کی حد تک اس کو ساری چیزیں دی ہے، اور وہ سے متاثر ہوا ہے۔ یہ کس لیے کیا ان کو؟ حالانکہ پریشان کہاں مسلمانوں پہ پریشانیاں، جلایا جا رہا ہے، موب لنچنگ کی جا رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اور برائی کو جو ہے وہ اچھائی سے کس کے لیے کیا؟ کہا صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کیا۔ ہمارے پاس جو ہے وہ اللہ کو راضی رکھنے کے لیے عقیدے کے تحت ہم یہ چیز کرتے ہیں، اور وہ اچھے اخلاق جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ سوشل رسپانسبلٹی ہے، ہیومن رائٹس ہے، اسی کہتے ہیں، اور قانون سے چلتے ہیں، قانون سے ہی سب چیز ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بات بھی ایک اس ویڈیو میں بتائی کہ ایک بار امریکہ میں لائٹ بند ہو گئی، نیو یارک کے اندر کے شہر کی بات ہے کہ رات بھر لائٹ نہیں تھی، تو صرف نیو یارک شہر کے اندر $2 بلین کی چوری ہوئی ہے۔ تو یہ قانون سے چلتے ہیں، پولیس راج یعنی پولیس پیٹرولنگ سے ہی ان کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم اخلاقی نمونہ ہر جگہ پیش کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی رہے گا، اور یہ ہم جو ہے ہمارے پہ ذمہ داری ہے۔ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک ہے آیات کائنات کے تعلق سے ہے، اور ایک کچھ آیاتیں تکلیفیہ جس پہ ہم پہ ذمہ داری ڈالتی ہے۔ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے کرو، ایسے مت کرو، احکام والی چیزیں ہیں جس میں ایسا نہیں ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے، یعنی ہم عبادت تو کریں، اللہ کو راضی تو رکھیں، نمازیں تو پڑھیں، روزے تو رکھیں، لیکن کائنات کو تباہ کر دیں۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 20 پہ فرمایا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تمام کر دی تم پر اپنے ظاہری اور باطنی نعمتیں، یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں اور تم پر تمام کر دے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ پتہ چلا اسے استعمال کیجئے، لیکن اسے تباہ مت کیجئے۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں شریعت کے کچھ اصول پہ ہم نے بات کی تھی، اور جس میں نیسیسٹیز پہ بات کی تھی کہ عقل، جان، مال یہ آپ کا نہیں ہے، اولاد یہ آپ کی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو استعمال کے لیے دیا ہے، یعنی اس کا صحیح استعمال ہو۔ جس طریقے سے آپ بینک میں کچھ ڈپازٹ کرتے ہیں اور پھر واپس نکال لیتے ہیں، تو ڈپازٹ امانت جیسی جو ہوتی ہے وہ واپس مل جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ کہ ساری کی ساری یہ جو امانتیں آپ کو دیے، اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے یوم آخرت میں ہم سے پوچھے گا۔ سورہ روم میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تریم میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی سے۔ مطلب پتہ چلا اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ زمین میں فساد ہو، اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ بحر میں فساد ہو۔ پتہ چلا انوائرمنٹ کا پروٹیکشن یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اخلاق کے تحت بھی یہ چیز آتی ہے۔ غیر مسلم معاشرے میں خاص طور سے ویسٹرن کلچر میں یہ بات آتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وائٹ پیج کی طرح ہے، اب اس پہ جو ہے اخلاق لکھ دیے جاتے ہیں، اس پہ دوسری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ وائٹ پیج کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہ تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ ایک اللہ کی بندگی کرے، اچھائی کو اچھائی جانے، برائی کو برائی جانے، لیکن بعد میں لوگ اسے بنا دیتے ہیں یہودی، نصرانی، مجوسی وغیرہ بنا، لیکن بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ صحیح سالم سے مراد کہ وہ ساری چیزوں سے اچھا ہوتا ہے،
اس کی فطرت میں ساری چیز اچھی ہوتی ہے، لیکن جب پیدا ہونے کے بعد لوگ اسے بدل دیتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم میں آیت نمبر 30 میں، پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف کر لیں اور قائم ہو جائے اس فطرت پر جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، صحیح و سالم فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لوگ رد و بدل کر دیتے ہیں، لوگ جو ہیں اسے ٹیڑھا بنا دیتے ہیں اور ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ سورہ شمس آیت نمبر 7 سے 10۔ اور قسم ہے نفس کی، اور جیسا کچھ اس کو سنوارا پھر اس کے دل میں ڈال دی اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا۔ یعنی انسان کے نفس میں بلٹ ان ہے، جیسے کمپیوٹر میں کچھ چیزیں بلٹ ان ہوتی ہے، کچھ پروگرام بلٹ ان ہوتے ہیں اور اس پہ وہ چلتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے نفس میں یہ دو چیزیں بلٹ ان ہیں، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ اچھا یہ ہے، برا یہ ہے، اس پہ واضح کر دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے دونوں راستے اسے بتا دیا، اچھا راستہ یہ ہے، برا راستہ یہ ہے، مطلب اخلاق اچھے یہ ہے، برے اخلاق یہ ہے، یہ انسان پہ واضح کر دیے، اس کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے۔ اچھے اخلاق پہ رہنا، چلنا اور اس کو آگے بڑھانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے۔ اور یہ کہ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے برا، یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی حد تک ہی محفوظ رہیں، بلکہ معاشرے میں کمزور لوگوں پہ ظلم اگر ہوتا ہے ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 75 میں فرمایا تھا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کہیں بے بس مرد اور عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو ظلم سے تنگ آ کر عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس بستی سے، ظالم سے۔ مطلب یہ ہے کہ مستضعفین کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں وہ یہ ہے کہ ہم صرف اپنی حد تک کے جوابدہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کمزوروں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا دوسرے انداز میں دیکھیں تو پتہ چلا کہ کنواری بچیوں کو، عورتوں کو جو ہے ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، زنا کیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش بیٹھے رہے، دیکھتے رہے۔ یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی نکلنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے لیے آواز اٹھانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ہمارے اخلاق کا ایک حصہ ہے کہ ہم کمزوروں کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کے لیے جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں صاف بات کہتے ہیں کہ کمزوروں کے لیے تم کو تو آواز اٹھانی چاہیے، یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ تو یہ اخلاق کے اہداف کا حصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔